بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده، رواہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں، لا شک فیہن، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں، اس کے اندر شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، ودعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ تین طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہیں۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، لا شک فیہن، اس میں کوئی شبہ نہیں، یہ لوگ مستجاب الدعوات ہیں۔ نمبر ایک، دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا، یعنی جن کے اوپر ظلم کیا گیا، جنہیں بلا وجہ ستایا گیا، جنہیں غربت و افلاس کی بنیاد پر مارا اور پیٹا گیا، جن کی جائیداد کو مالدار لوگ غصب کر لیا اور بھیجا، ظلم ان کے ساتھ کیے گئے، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آہو فغا آہو بکا کی دامن کو پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا کہ رب العالمین ہمارے ساتھ فنا 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 لوگوں نے ظلم کیا، اے اللہ ہماری فریاد کو، اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو سن لے۔ یقین اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلومی کی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس ظالم کو سخت سخت ترین سزا دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، چونکہ مظلوم جو اپنی مظلومیت کی دامن کو اللہ کے سامنے پھیلاتا ہے تو یہ ان کی دعا عرش تک ڈائریکٹ پہنچ جاتی ہے، اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ کے نام ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ودعوت المسافر، اسی طرح سے آپ حالت سفر کے اندر ہیں، کہیں کا بھی سفر ہو، آپ سفر میں جو دعائی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اسی لیے حالت سفر میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعوت المسافر، مسافر کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ودعوت الوالد لولدہ، اور والد کی دعا اولاد کے حق میں، یعنی ماں باپ کی دعا اعلی اولاد کے لیے زیادہ قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تدعوا علی اولادکم، اے لوگو تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کیوں کہ کوئی کہیں وہ گھڑی نہ پالے جس گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں اور بد دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ ممکن ہے تم اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو گے اور وہ گھڑی مل جائے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بد دعا کو اولاد کے حق میں قبول کر لے اور وہ اولاد تباہ و برباد ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ والد اپنی اولاد کے لیے مستجاب الدعوات ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو بھی اور بد دعا کرے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستجاب الدعوات ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ لوگ مستجاب الدعوات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے سے بچنے اور حالت سفر میں دعا کرنے اور ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے دعائے خیر کرنے کے ساتھ ساتھ بد دعا سے اجتناب کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔